پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا دوہرا معیار کھل کر سامنے آ گیا۔ ایک طرف سہیل انور سیال ہے تو دوسری جانب شہریار شر ہے۔ وہ سابق ایم پی ہیں شہریار شر اور سہیل انور سیال موجودہ ایم پی ہیں۔ شہریار شر جو اپنے ایک کزن اور رشتہ دار کو گوا بیٹھے ان پر حملہ ہوا اور حملے کے بعد آج کالم 2 کے ذریعے قاتلوں کے نام خارج کر دیے گئے۔ وہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، ساری کہانی کھل کر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، شیئر کریں، کمنٹس دیں، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لیاقت راجپر، آپ دیکھ رہے ہیں لیاقت راجپر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، بات یہ ہے کہ گھوٹکی میں 2 ماہ قبل حملہ ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکس ایم پی اے جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے اور منتخب ہونے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ صوبائی وزیر علی حسن زرداری کے کہنے پر سردار شہریار شر نے شمولیت کر دی پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور 2 ماہ قبل راونتی کچے کے علاقے میں ان پر حملہ ہوا۔ حملے کے دوران ان کے جان لیوا حملہ ہوا، ان کا کزن علی محمد اس حملے میں جاں بحق ہو گئے اور ایک ان کا رشتہ دار عمر شر بھی ہلاک ہو گیا، قتل کیے گئے۔ دونوں کا جو الزام تھا مورد الزام ٹھہرایا گیا سابق ایس ایچ او راونتی شکور لاکھو اور امن خان سیلرو کو۔ امن خان سیلرو سمیت کئی جو ہے وہ اس وقت کے ایس ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی نے انہیں نامینیٹ کیا اور ان کے موبائل سے کافی ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کی۔ حفیظ بگٹی جو ایس ایس پی گھوٹکی تھے، انہوں نے ساری ڈیٹا کلیکٹ کی اور سارے جو شواہد اکٹھے کیے تھے ان کے مطابق یہ حملہ سیلرا قبائل کے امن خان سیلرو نے کروایا اور اس کی مدد کی سابق ایس ایچ او راونتی شکور لاکھو نے۔ شکور لاکھو اتنا بااثر اور پاورفل ہے کہ ان کا نام آج جو سیلرا برادری کے جو کہتے ہیں کہ وڈیرا ہیں امن خان سیلرو، ان کا بھی نام کالم 2 سے نکالا گیا اور جو تفتیش کرنے والے افسران ہیں پولیس کے، انہوں نے آج رپورٹ جمع کروائی انسداد دہشت گردی کی عدالت میرپور ماتھیلو میں۔ میرپور ماتھیلو کی عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق کہا گیا کہ ہم نے جو لاہور سے فرانزک کروائی ہے موبائل کی ڈیٹا جو ہمارے پاس دی گئی تھی شکور لاکھو اور امن خان سیلرو کی اور دیگر جو ملزمان کی، ان کے مطابق یہ سابق ایم پی اے اور شر قبیلے کے سردار شہریار شر پر حملے میں ملوث نہیں ہے، لہذا ہم نے ان کا نام کالم 2 سے نکال دیا۔ اس وقت کے ایس ایس پی حفیظ بگٹی اور ڈی آئی جی جو سابق تھے سکھر کے پیر و شاہ میں کافی چپکلش چلی اور ان کے دوران کافی ایک دوسرے پر انہوں نے الزام تراشی کی اور بیچ میں ڈی آئی جی جو حیدرآباد ہیں طارق دھارے جو وہ بھی کود پڑے اور انہوں نے اپنی طرف سے کافی ایس ایم ایس اور واٹس اپ کال کیے تھے جو اس وقت کے ایس ایس پی تھے حفیظ بگٹی کو۔ یہ تو آگے کی کہانی ہے، گزر گئی، سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ لیکن اب کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سہیل انور سیال کو کتنا اہم سمجھتی ہے اور سردار شہریار شر کو کتنا اگنور کیا۔ وہی پولیس ہے، ایک طرف تو جو ہے وہ سہیل انور سیال پر یا ان کے جو بنگلے سے گزرتے ہوئے فائرنگ ہوئی تو ان کے سارے الزامات لگائے گئے جی ڈی اے کے ایم پی اے سابق ایم پی اے معظم علی عباسی پر اور ان کے بیٹے اور دیگر جو ان کے رفقا تھے ان پر مقدمہ درج کیا گیا اے ٹی سی کا، اور کہا گیا کہ ایس ایس پی اس وقت کے جو روحل خان کھوسو تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے بقول مدد نہیں کی، سہیل انور سیال کے بقول مدد نہیں کی اور ملزمان کو گرفتار نہیں کیا،
لہٰذا اسے عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو وہ عہدے سے بھی ہٹ گیا، اور عہدے سے ہٹنے کے بعد جو ہے وہ نیا ایس ایس پی تو تاحال مقرر نہیں کیا گیا، لیکن جو صدقے کی بکری کہہ لیں وہ بنا دیا گیا۔ اور پیپلز پارٹی دوسری جانب جو ہے وہ اپنے سابق ایم پی اے کی کسی طرح بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج پولیس وہی پولیس ہے، ایک طرف اے ٹی سی کی ایف آئی آر درج ہوئی اور حملے کی جو ہے وہ سردار شہریار شر پر، اور اس میں جو ملزمان نامزد کیے گئے ان کے کالم 2 میں نام نکالے گئے، اور دوسری جانب جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی سہیل انور سیال کے بنگلے سے گزرتے ہوئے فائرنگ کی، وہ بھی اے ٹی سی کی جو ایف آئی آر تھی اس میں ایس پی چلا گیا اور تحقیقات جو ہے وہ کروائی نہیں گئی۔ اس میں تحقیقات کروا کر کالم 2 میں نام نکال دیے گئے۔ تو یہ سابق ایم پی اے کے ساتھ برتاؤ ہے، اور موجودہ ایم پی اے کے ساتھ ایس ایس پی چلا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح جو ہے وہ پسند اور ناپسند رکھتی ہے۔ ایک طرف وہ ان کے سابق ایم پی ہیں جن کی جو ہے وہ کسی طرح سے کمک نہیں کی گئی، اور دوسری طرف موجودہ ایم پی ہیں کس طرح ان کی کمک کی جا رہی ہے۔